چلیں یہ فرمائے گا کہ جو بائیکاٹ فیکٹر ہے، آپ کو پتا ہے ایم کے ایم لندن جو ہے، بانی ایم کے ایم جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایک بائیکاٹ فیکٹر کا کہتے رہے ہیں، لیکن ابھی تازہ کچھ انہوں نے بات چیت سوشل میڈیا کے تھرو کی اور انہوں نے رائے عامہ کے طور پر یہ کہا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار کی حیثیت سے سامنے آ سکتے ہیں وہ آئیں اور پھر وہ الیکشن کا حصہ بنیں 2024 8 فروری کے حوالے سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آزاد امیدوار سامنے آتے ہیں تو آپ کا کوئی الائنس ان کے ساتھ بن سکتا ہے، دستبرداری ہو سکتی ہے، کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے الیکشنز میں آزاد امیدواروں کے ساتھ؟ دیکھیے کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تو اسی صورت میں ہوتی ہے جب اسے کسی کا کوئی رابطہ ہو۔ میرا کیونکہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور میرا ان سے کسی قسم کا کوئی سیاسی الائنس کا بھی امکان اسی وجہ سے نہیں ہے کہ میرا رابطہ نہیں ہے، اور وہ آزاد امیدوار کو سپورٹ کرنا چاہیں، وہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنا چاہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے، اس لیے کہ ان کا بہرحال ایک اپنا سیاسی انسٹانس ہو سکتا ہے۔ لیکن مہاجر قومی موومنٹ الیکشن لڑنا چاہتی ہے اور بھرپور الیکشن لڑنا چاہتی ہے، اور اس نے تمام جگہ سے کینڈیڈیٹ کا انتخاب بھی کیا ہے، ان کی نامزدگی کریں گے۔ لیکن اگر اسی طرح صورتحال رہی تو میں نے کہا ہے کہ چاہے مجھے پرمیشن ملے یا نہ ملے، پھر میں عوام کو کال دوں گا اور میں لوگوں کو جمع کر کے ان سے رائے لوں گا کہ ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، یہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر انتخابی نتائج کنٹرول رومز میں بنا کر اور صرف اعلان کرنا ہی مقصد ہے تو اس الیکشن کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ یعنی الیکشن میری نگاہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ احتساب کا سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ انتخابات ہوتے ہیں۔ عوام کے ووٹ کے ذریعے عوام اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی یا اپنے حقوق کا سودا کرنے والوں کا احتساب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ انتخابی نتائج کنٹرول رومز میں بنائیں گے تو ظاہر ہے ایسے انتخاب کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے ہم پھر پارٹیسپیٹ کرنے کی بجائے ہمارے پاس یہ آپشن ہے، ہم نے بھی فیصلہ نہیں کیا لیکن ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل کریں۔